السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر چاہے جتنی پریشانی مصیبت اور چاہے جتنے سخت ترین حالات آ جائے اور اسے لگ رہا ہو کہ میرے لیے اب ان پریشانیوں سے نجات پانا اور ان حالات سے چھٹکارا پانا ناممکن بن چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو انسان کو مشکل ترین حالات سے نکالنے پر قادر ہے اور وہ جب جس وقت چاہے انسان کی پریشانی کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ آئیے آج اسی پر بات کریں گے کہ جب انسان کسی مشکل ترین حالات سے یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس وقت وہ کیا کرے اور اپنی ان پریشانیوں سے کیسے نجات پائے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلے اور اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے اور اپنے آپ کے قدم کیسے جمائے۔ تو آج میں آپ کو 10 وہ چیزیں بتلاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا، آپ کی مدد فرماوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تم ان مشکل ترین حالات سے نکل جاؤ گے۔ بس ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اور سب سے زبردست عمل جو انسانی زندگی کو تنزلی سے ترقی کی طرف لاتا ہے اور نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف لاتا ہے، وہ ہے اللہ پر یقین اور اللہ پر اعتماد۔ اب اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے جتنی مصیبت میں پھنس جائے، یہاں پر آ کر کے وہ اپنے اس اعتماد اور اپنے اس یقین کی بنیاد پر وہ مشکل ترین مسئلے کو بھی اپنے لیے آسان سمجھتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافروں نے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو کلمہ تھا وہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کلمہ اور یہ دعا اتنی پاورفل اور اتنی زبردست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے فرشتے کو نازل فرما دیا اور اتار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے کہ جاؤ میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ، تو جلانے کے جو ہے تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے اور تو بالکل ٹھنڈی ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو نقصان تکلیف نہ پہنچے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کا ایمان، اعتقاد اور یقین کتنا مضبوط ہوگا۔ اب آگ کے اندر ڈالنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں گئے تو فوراً ان کی زبان مبارک سے یہی نکلا کہ بس اس مشکل ترین مسئلے کا حل صرف میرا اللہ ہی نکال سکتا ہے اور میرا اللہ ہی مددگار ہے، اور میں نے اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ اعتماد اور یقین کا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو پیغمبر ہے، نبی ہے، جب مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنے یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرما دی اور ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو یقین کی بات چلتی ہے کہ جب یقین مضبوط ہوتا ہے اللہ کی ذات پر تو پھر ہم مشکل ترین مسئلے کے اندر بھی ہمارا
ہماری جو توجہ ہوتی ہے اور ہمارا جو دھیان ہوتا ہے اور ہمارا جو دل اٹکا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یقین اپنے آپ کو مضبوط، اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے کہ میرا اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وکفی باللہ وکیلا، وکفی باللہ وکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حفاظت کے اعتبار سے، نصیرہ، حفیظہ، حافظہ، غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، عافیت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ پر اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی کرنا ہے، کبھی بھی نمازوں سے ہمیں نہیں دور ہونا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی نمازوں سے دور ہوتے ہیں اور نمازوں کو بات بات پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور میں اپنی ویڈیو میں زیادہ تر نمازوں کی تلقین اسی لیے کرتا ہوں اور اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ایمان لانے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے بندے پر کہ وہ اس نماز کو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی موقع پر ترک نہ کرے، کیونکہ اللہ اس عمل کے چھوڑنے سے اور اس نماز کے چھوڑنے سے بہت زیادہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ نازل ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو ہمیں کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود راستے بنا دے گا، راستے کھول دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تیسری چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں کچھ ذکر اور اذکار کا معمول بنائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 سے 5 کلمات رکھے ہیں، ان کلمات کو اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشغولی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے ذکر اذکار نہیں کر سکتا، تو 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور بہت مختصر ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات بہت مختصر ہیں۔ اگر کوئی مشغولی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ جو 2 کلمات ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ 100 مرتبہ ان کو پڑھنے کا، یا 70 مرتبہ، یا جتنی مرتبہ ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ہمیں صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں 2 کلمات پڑھنے ہیں، 2 تسبیحات پڑھنی ہے، مختصر سی بلکہ مسنون دعا اس کو کہی جائے۔ 2 مسنون دعائیں ہمیں یاد کر لینا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک تو یہ تسبیح، اور دوسری تسبیح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر سے میں دونوں دعائیں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہت جلدی جلدی پڑھ لیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور دوسری ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان دونوں کلمات کو، ان دونوں دعاؤں کو جو مسنون دعا ہے، ان کو فجر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، اور 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت ان 3 کلمات کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا، آپ کی حفاظت فرماوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقصان سے آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ تو ان 2 دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو بہت مختصر، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں،
اور اس پر غور و فکر کریں، قرآنی آیات کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کی کوشش کریں، چاہے 10 منٹ ہو چاہے 5 منٹ ہو۔ پورے 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 10 منٹ قرآن کریم کے لیے نکال لیں گے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور قرآن پورا ذکر ہے، گویا کہ قرآن پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنا گویا کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہے، اور قرآن کریم کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا گویا کہ اللہ سے قریب ہوتے چلے جانا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول روزمرہ کی بنیاد پر بنائیں کہ ہمیں تھوڑا سا ہی پڑھے، چاہے وقت کم ہے تو تھوڑا سا ہی پڑھے، لیکن پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں، اور اسی طریقے سے دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، کیونکہ ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائے، نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں کریں گے، اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تو دعا ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ قریبی بن جاتا ہے، اور نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں اور یہ جو اعمال اور جو وظائف جو اذکار رکھے ہیں، یہ اتنے پاورفل اور اتنے زبردست ہے کہ ان اعمال اور وظائف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو روحانی طاقت سے نواز دے گا، اور روحانی طاقت اور قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے کی یہ روحانی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کو جب تقویت مل جاتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی پریشانیوں پر یا بڑی سی بڑی پریشانیوں پر ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، ایمان خراب نہیں ہوتا، یقین کمزور نہیں ہوتا، بلکہ یقین اور ایمان کی سطح اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقت مل جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں یہ جو تمام اذکار کر رہا ہوں تو میرے ان اذکار کرنے پر اور ذکر و اذکار کرنے پر اور عبادت اور اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میری آزمائش لے رہا ہے یا میرا امتحان لے رہا ہے، اور مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اور مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما کر کے جو ہے لوگوں سے امتیاز کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے مجھے ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جتنے بڑے ہوتے ہیں، جو جتنے اعمال والے، جتنے اذکار والے اور جتنے نیک، جتنے متقی ہوتے ہیں، انہی کے حساب سے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آزمائشیں آنا یہ تو مومن بندے کا ایک امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سے اپنے بندے کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر کے اور اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور ان کو چھانٹنا چاہتا ہے کہ یہ میرے جو بندے ہیں جو آزمائش میں مضبوط ہیں اور آزمائش کو برداشت کرنے پر یہ مکمل قدرت رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اور ذرہ برابر اپنی زبانوں پر شکوہ اور شکایتیں نہیں کرتے، مکمل عبادت میں لگے ہوئے، مکمل اذکار میں لگے ہوئے، مکمل اہتمام کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال پر جڑے ہوئے، ان کا یقین اور ایمان مضبوط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ باقی وہ لوگ کہ جن پر ذرا سی پریشانی آئی اللہ کی شکوہ شکایتیں کرنا شروع کر دیے، تو پھر وہ لوگ اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں، ان کی ایمانی جو سطح ہے اور ایمانی جو پاور ہے اور جو ایمانی جو طاقت اور قوت ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے۔ تو ان اعمال کے کرنے پر یا ان اعمال کے کرنے کی بنیاد پر اگر کوئی آزمائش یا مصیبت پھر بھی آ رہی ہے تو بھی میرا عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ ہمیں اللہ کے آزمائش اور امتحان پر جو ہے صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اور ہم
ذرہ برابر شکایت نہیں کریں گے اور ہم صبر سے کام لیتے رہیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے کرنے والوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نصرت فرماتے ہیں۔ اور ایسے جو لوگ جن پر مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، تنگی سب کچھ آنے کے باوجود بھی وہ اپنے صبر پر ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے اور استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو پڑھنے کا معمولہ میں نے آپ کو بتلایا ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، پر اطمینان بنائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ بھی ان باتوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔